اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائے جائیں، نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر بیت حرام کا ارادہ لے کر جا رہے ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح پچھلی آیت میں معاہدے کی پابندی کا ذکر فرمایا تھا اور اس کو ضروری قرار دیا تھا، اسی طرح یہ بات بھی تاکید کے ساتھ کہی گئی ہے تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ایک ایمان کا رشتہ قائم ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے تمہارا ایک معاہدہ ہوا ہے کہ اس کے احکام پر عمل کریں گے، تو اس معاہدے کی خلاف ورزی بھی کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لیے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے تھے، تو کفار مکہ نے اس وقت آپ کو عمرے سے روکا تھا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ پیش آئی، اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑا سخت موقع تھا کہ وہ مدینہ منورہ سے عمرے کی عبادت کرنے کے لیے نکلے تھے، بیت اللہ شریف میں طواف کرنے کے لیے، صفا و مروہ میں کے درمیان سعی کرنے کے لیے، اور اس غرض سے بہت سے جانور بطور ہدی وہاں لے کر گئے تھے تاکہ وہاں پر قربان کیے جائیں۔ اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جانور لے کر جا رہا ہے، اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے حج یا عمرے کے لیے، تو جب تک اس کو قربان نہ کر لے اس وقت تک وہ حالت احرام میں رہتا ہے، حالت احرام سے باہر نہیں آتا۔ تو ایک طرف یہ کہ عمرہ کرنے سے روکا گیا، دوسری طرف جو جانور ساتھ لے کر آئے تھے وہ حرم ان کو پہنچنے سے روکا گیا، اور بالآخر ایسی شرائط پر صلح ہوئی کہ جو صحابہ کرام جن کو بہت گری ہوئی شرائط سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ اس وقت جذباتیت کا اور جوش کا موقع نہیں ہے، اس وقت ہوش کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ تو باوجود ہے کہ صحابہ کرام کے جذبات بہت مجروح تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ تسلیم کیا
اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا. اس سال نہیں گئے عمرے کے لیے. جو جانور ساتھ لے کر آئے تھے ان کو وہیں حرم میں قربان کر دیا, واپس چلے گئے. یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. آج کوئی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائے تو 3 ساڑھے 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے, 5 گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے. لیکن اس وقت کم از کم فاصلہ طے کرنے میں کم از کم 9 دن لگتے تھے, 9 دن سے 10 دن تک. اور اتنا بڑا فاصلہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ طے کیا گیا اور پھر عمرے کے بغیر واپس چلے گئے. تو یہ معمولی زخم نہیں تھا جو صحابہ کرام کے دل پر لگا تھا. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے تقریباً سن 8 ہجری میں رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ فتح کرا دیا اور وہاں پر کافروں کے بجائے مسلمانوں کا تسلط قائم ہو گیا. تو اس وقت یہ سن 8 ہجری کی بات ہے, اس وقت تک مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے, وہ بھی ہدی اور کے جانور لایا کرتے تھے. تو جب مکہ مکرمہ پر مسلمانوں کی حکومت ہو اور بہت سے مشرکین وہ ہدی لے کر کعبہ شریف کی طرف آ رہے تھے اپنے حج کے لیے یا عمرے کے لیے, تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دل میں طبعی طور پر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ انہوں نے سن 6 ہجری میں ہمیں آنے سے روکا تھا, جس کے نتیجے میں ہمیں حدیبیہ میں صلح کرنی پڑی. تو آج جب کہ ہمارا ہاتھ بلند ہے تو آج ہم بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ کریں, ان کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیں اور مکے میں داخل ہونے سے روک کر ان کے جو جانور ہیں ان سے کہیں کہ بھائی تم جانو, تمہارا کام جانے, اس کو واپس لے جاؤ یا اس کو کرو, ہم تمہیں داخل نہیں ہونے دیں. تو اس پس منظر میں یہ آیات آئی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ ہدایت دی کہ نہیں, انہوں نے ایک زیادتی کی تھی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکا تھا, اس کے بدلے میں تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم ان کو عبادت سے روکو, تم انہیں داخل ہونے دو, انہیں اپنی عبادتیں انجام دینے دو. حالانکہ وہ عبادتیں غلط تھیں, طریقے غلط تھے, اس میں شرک بھی شامل تھا, لیکن چونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ ان کو آنے سے روکا جائے, تو اب محض اس وجہ سے کہ آپ کو روکا گیا تھا تو آپ بدلہ لینے میں ان کو روکے, اس کو اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں فرمایا.